बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 18 तारीख है और तीसरा पीर का दिन है। आप लोगों ने अल्लाह पाक को या करीमों से पुकारना है। अल्लाह वालों, ये ऐसा इसमें आजम है कि जब कोई बंदा अल्लाह पाक को या करीमू कहकर पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें, अल्लाह पाक की करम नवाजिश उस बंदे पर हो जाती हैं। अल्लाह वालों, अगर एक बार बंदे पर नजरे करम हो जाए तो फिर उसके वो पूरी जिंदगी के लिए काफी होती है। तो अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 18 तारीख को आप लोगों ने या करीमों का ये सच्चा वजीफा, ये छोटा सा वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा और फिर देखें आप पर दौलत किस तरह से आशिको मेहरबान होती है और आपका साथ मरते दम तक कभी नहीं छोड़ेगी। या करीमो, ये अल्लाह पाक का वो खास नाम है कि जब भी अल्लाह पाक को अल्लाह पाक के नाम या करीमों से पुकारा जाता है तो अल्लाह पाक की जो करम नवाजिश है वो जोश में आ जाती है। रब की रहमतें अपनी जोश में आ जाती हैं और फिर उस बंदे के ऊपर मूसलाधार बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह वालों, देखते ही देखते मुहर्रमुल हराम का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है और ये महीना अहले बैत का महीना है। ये महीना कोई आम महीनों की तरह नहीं। अगर आप लोगों ने रमजानुल मुबारक के महीने को अपनी गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से या फिर अपने कारोबार को संभालने के लिए, दौलत को संभालने की वजह से आप लोग रमजानुल मुबारक की रहमतों बरकतों से मुस्तफीज ना हो सके, अपनी मगफिरत ना करवा सके, तो फिर आज मुहर्रमुल हराम का वो बाबरकत महीना, यकीन करें आप लोगों को दावत दे रहा है। रब का दरबार सजा हुआ है। बस या करीमू पढ़ने वाले के अल्लाह रब्बुल आलमीन अगले पिछले तमाम ही गुनाहों को माफ कर देते हैं, उसके रिस्क को बढ़ा देते हैं, उसके मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देते हैं। इस वजीफे को साल में सिर्फ एक बार पढ़ा जाता है और माह मुहर्रमुल हराम का महीना साल में सिर्फ एक बार आता है, लेकिन इसका हर दिन कबूलियत का है, हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा अल्लाह करीम से मांगने का है, अल्लाह से खजाने लूटने का है। आज जिसको जो चाहिए मांग लो। एक वक्त वो होता है जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपनी हाजात को पूरा करवाने के लिए अल्लाह के सामने झोली फैलाकर मांगता है। आज का दिन वो दिन है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क और दौलत का दरबार सजाए बैठे हैं। है कोई मांगने वाला, है कोई खजाने लूटने वाला, कोई इज्जत और दौलत से मालामाल होने वाला, तो ये छोटा सा वजीफा पढ़ लो। इस वजीफे को रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है। गैब से फरिश्ते रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। कोई अल्लाह का नेक वली आता है, दरवाजा खटखटाकर पैसे दे जाता है। अगर आप अपने घर में बेसकूनी, बेचैनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं तो आज इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो। आज जो शख्स भी इस वजीफे को सिर्फ एक बार पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देंगे। गैब से आवाज आएगी कि आओ अपना रिस्क ले जाओ। अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 18 तारीख है। 18 तारीख है, 17 दिन गुजर चुके हैं। अल्लाह वालों, खुद सोचें 17 दिन कितनी तेजी से गुजर गए और देखते ही देखते ये महीना भी खत्म हो जाएगा, फिर सफर का महीना आ जाएगा। तो कोशिश करो कि अल्लाह पाक को अभी राजी कर लो। कोशिश करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से अपने हिस्से का रिस्क ले लो, अपने रिस्क को वसी और अरीज कर लो, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर लो। अल्लाह वालों, आज आप लोग अगर करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। आज ये वजीफा पढ़ने के बाद आपके मुकद्दर के तमाम बंद ताले खुल जाएंगे। आज मुहर्रमुल हराम का बहुत ही खास दिन है। 18 तारीख है, तीसरा पीर है। अहमियत यकीन करें इतनी ज्यादा है कि अगर बयान करना शुरू करूं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज आपने बस इस खास कबूलियत के दिन, इस खास बरकत वाले दिन ये खास वजीफा पढ़ना है और रब्बे काबा से अपनी झोलियां रिस्क से, दौलत से भरवा लेनी है, अपनी पसंद का नसीब लिखवा लेना है। ये कामयाबी का 100% यकीनी अमल है। अगर आप अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज इस दिन को हरगिज भी आपने जाया नहीं करना। दुनियादारी में, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर अगर आज का दिन आपने गुजार दिया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा, क्योंकि आज वक्त है अल्लाह करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाने का, रब की रहमतों से झोलियां भरने का। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज इस दिन को हरगिज भी लापरवाही में मत गुजारिएगा। आज माह मुहर्रमुल हराम की 18 तारीख है, तीसरे पीर का दिन है।
اللہ والوں یہ دن بہت خاص ہے، پیر بہت سے آئیں گے لیکن تیسرا پیر نہیں آنے والا، یہ 1 سال بعد ہی ملے گا، تو لہٰذا آج ہی اللہ پاک سے مانگ لو، آج ہی اس دن کی رحمتوں برکتوں سے مستفیض ہو جاؤ، کیونکہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج انعامات لینے کا وقت ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے، آج اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس ذات کے۔ جب آپ لوگ لاڈلے بنو گے اور آپ اس خاص وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، بنگلہ دیش، جاپان، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کی 18 تاریخ تیسرے پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو دکان، دفتر، کاروبار میں چلتے پھرتے بھی پڑھ لو، کوئی حرج نہیں۔ پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ آج کے دن کو غفلت میں نہیں گزارنا، عام دنوں کی طرح آج کے دن کو نہیں گزارو اللہ والوں، پڑھو اس عمل کو اور پھر دیکھو رب کے کمالات، رب کے معجزات، رب کی غیبی مدد۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو رزق کثیر اور رزق کریم عطا کرے گا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں کرنا کیا ہے، آج ماہ محرم الحرام کی 18 تاریخ ہے اور تیسرا پیر ہے، تو لہٰذا پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 18 تاریخ کا واسطہ، تیسرے پیر کے دن کا واسطہ۔ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو
جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے یا رب ذوالجلال۔ ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا، ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے یا رب ذوالجلال۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے یا رب ذوالجلال۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا، تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। तो पहले नंबर पे आपने एक इसमें मुबारक अल्लाहुस समद को पढ़ना शुरू करना है। आज जो शख्स कहता है कि मैं कई सालों से वजीफे पढ़ रहा हूँ, कई सालों से तस्बीहात कर रहा हूँ, कई सालों से दर बदर की ठोकरें भी खा रहा हूँ, लेकिन ना तो मेरे घर के हालात बदलते हैं, ना ही मेरी खुशियां आसान होती हैं, ना ही मेरी तकलीफ और मुसीबतें जान छोड़ती हैं। आज अल्लाहुस समद पढ़ने की देर है। अगर आपके घर के कोने कोने से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा ना हो जाए तो फिर कहना, जब भी परेशान हो, मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, अपना हर दुख, अपना हर आप लोगों ने दुख, अपनी हर तकलीफ अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह से बयान करो, अपनी हर तकलीफ को दूर करने के लिए अपने दिल का हाल हमेशा अल्लाह को सुनाओ। वो तमाशा नहीं देखता, बल्कि आपकी किसी भी बात को जाहिर होने से पहले आपकी गैबी मदद फरमाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुर्बत का, आपकी तंगदस्ती का, आपकी बीमारी का, आपकी परेशानी का, आपकी मुसीबतों का तमाशा बनने से पहले पहले गैब से आपकी मदद हो जाए, गैब से कोई रास्ता बन जाए, तो याद रखिएगा अल्लाहुस समद का वजीफा आज आपके लिए गनीमत है। अल्लाह वालों, आज अल्लाहुस समद का ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह से जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन अता फरमाएगा। आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद बेटियां अपने रिश्तों के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए अल्लाहुस समद का ये खास वजीफा, घर में सुकून और बरकत के लिए, कारोबार ठप हो चुका है, कारोबार में तरक्की के लिए, कारोबार में बरकतों के लिए, और यहाँ तक कि जो कोई नौकरी चाहता है, कहीं नौकरियों की बात चल रही है, आप चाहते हैं कि ये नौकरी आपको मिल जाए, तो अल्लाहुस समद पढ़ने की देर है। नौकरी खुद चलकर आपके पास आएगी। आपने अल्लाहुस समद को पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने अल्लाहुस समद को सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। छोटा सा वजीफा है, छोटा सा अमल है, लेकिन तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा। अल्लाहुस समद बेशक बड़ा ही ताकतवर और मुजर्रब अमल है, लेकिन जब किसी ताकतवर वजीफे को किसी खास कबूलियत की घड़ी में पढ़ा जाए, किसी खास मकसद के लिए पढ़ा जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत को पूरा फरमाते हैं। आज जो शख्स घर में गुर्बत की वजह से परेशान है, घर में तंगदस्ती की वजह से परेशान है, घर में खाने को कुछ नहीं, अल्लाहुस समद पढ़कर अल्लाह से मांगिएगा। घर में इतना पैसा और दौलत आएगी कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। अल्लाहुस समद को 21 बार पढ़ना है, तवज्जो के साथ पढ़िएगा। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। अल्लाह वालों सिर्फ 21 बार पढ़ना है। अल्लाहुस समद को पढ़ते हुए दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते जाएं। आपने अल्लाहुस समद को दीवानों की तरह पढ़ना है। 21 बार का मतलब है कि आप 21 बार पढ़कर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। 21 टाइम्स 21 बार पढ़कर अपने मकसद को, अपनी हाजत को पूरा करवाना चाहते हो, तो दाएं और बाएं कंधों पर नजर मारें, क्योंकि आपके बाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद हैं, दाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद हैं। और जब आप दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते हैं, अल्लाहुस समद को पढ़ते हैं, तो फरिश्ते अल्लाहुस समद का जिक्र अपने अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। और जैसे ही आप लोग अपने कंधों पर, यानी फरिश्ते अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, आपके नामे अमाल अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और अल्लाहुस समद के जिक्र से अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों ये कौन है जो अल्लाह को अल्लाहुस समद से पुकार रहा है, अल्लाह को उसके नाम से पुकार रहा है।
فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں. فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے. اللہ الصمد کے ذکر سے بے روزگار ہیں تو بے اولاد ہیں, کاروبار میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا. جاؤ یہ جو مانگتا ہے عطا فرما دو. اللہ والے جب یہ وظیفہ کرتے تو دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر مارتے, کندھوں کو نظر مارتے, آنکھوں کو بند کرتے, یوں محسوس کرتے جیسے دنیا سے تعلق ختم, اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے. آج آپ نے بھی اپنے تعلق کو دنیا سے ختم کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے موجود ہیں, آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی. اللہ والوں یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں, چاہے تو فجر کے بعد پڑھ لیں, چاہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں, چاہے تو عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں, چھوڑنا نہیں ہے. فیکٹری میں ہے وہاں پڑھ لیں, لیکن آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے. چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے. بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں, ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی, پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا. اللہ الصمد کے بعد آپ نے قرآن سورت کو پڑھنا ہے. یہ قرآن سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے. یہ قرآن سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے, اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے. اس قرآن سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں, دعائیں مانگتی ہیں, تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی, ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا. تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے. ناظرین کتنی پیاری بات ہے. بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی. جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں, جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں, وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا. اس لیے جب بھی دعا مانگے, جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے, اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے. اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا, وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے, آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے. لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے. آج جو بے اولاد ہیں, بے روزگار ہیں, مقروض ہیں, پریشان ہیں, جیل سے رہائی کے لیے, بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے, بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآن سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں. جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں. سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے. اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں. جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے, اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے, اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے. اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا. اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں, اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی. جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی. جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی. اس عمل کا معجزہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا. اللہ والوں خوشحالی چاہتے ہو تو اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ دو بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے، اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریم یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ہماری اگر زندگی پر یا پھر ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو جائے، ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم ایک کافی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی اگر نظر کرم چاہتے ہو تو یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ پھر سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے اللہ والوں، اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے کہ آپ کے بامشکل 1 سے 1.5 منٹ لگیں گے، یہ عمل آپ مکمل کر لیں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی بالخصوص پڑھیے گا۔ کتنی بار پڑھیے گا؟ 3 بار پڑھ لیں یا 5 بار، 7 بار، 11 بار۔ جتنی زیادہ آپ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا اس طرح سے مانگیے گا کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔